الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ معزز دوستو، آج 31 جولائی 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد حنفیہ قاسمیہ ضلع ناروال میں مجاہد ختم نبوت مولانا افتخار اللہ شاکر دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ کے اشتہار پہ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عنوان ہے، اور یہ جلسہ آج کا نہیں، ہمارے پیدائش تو کیا، جب پیدائش کا تصور ہی نہ ہو 73واں سالانہ پروگرام ہے۔ میرے دوستو، اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ حضرات صحابہ اور اہل بیت کے ناموس کے اجاگر کرنے والے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقین مانیے، عظمت اصحاب اور عصمت اہل بیت یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں کوئی اور اضافہ کیا کرے گا، کوئی اور بات کیا کرے گا؟ بات تو وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں رہ کر قیامت میں ان کے ساتھ اپنا نام لکھواؤں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں، تو وہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی کی اہل بیت ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر ان کے ساتھ اپنا نام گنوا لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب قیامت میں بھی اللہ تعالی ہمیں انہی کی معیت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سنجیدہ عنوان ہے، اور اس عنوان پر آپ 73 سالوں میں بات سن رہے ہیں۔ غالباً کل بھی آپ کے یہاں پروگرام ہے یا ہونا ہو گیا؟ کل بھی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات سنی ہوگی۔ باتیں پرانی ہوتی ہیں، انداز گفتگو الگ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور شہادت کے حوالے سے چند معروضات رکھ پاؤں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آپ حضرات بارش میں اور اس موسم میں رات کے اتنے وقت تک جاگ رہے ہیں، مجھے آپ کے جاگنے کا احساس ہے، لیکن جتنا ٹائم اب بج رہا ہے اتنے گھنٹے میں سفر میں لگا کر آ رہا ہو۔ راستے میں بارش بھی شدید تھی اور اچھے بھلے انداز کا پانی بھی تھا۔ جب پانی گھٹنے سے اوپر ہو تو بتائیں گاڑی کیسے چلے، تو پھر بندہ پہنچے کیسے؟ اسی لیے میں آنے میں قدرے لیٹ ہوا ہوں۔ 10:30 میرا ٹائم تھا، ورنہ نو لیٹ اور نو ویٹ پہ آپ 10:30 مجھے یہاں دیکھتے، لیکن اب طوفان کا مقابلہ انسان تو نہیں کر سکتا نا، آفت کا مقابلہ ہمت انسانی کیا کرے، لیکن رب کریم نے جتنا کرم فرمایا اتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ میرے دوستو، میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ
अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। इरशाद फरमाया करते थे रसूलुल्लाह के सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मुरीद होने के साथ साथ मुराद भी है। उमर फ़ारूक मुराद पैगंबर कैसे हैं और उमर फ़ारूक को मुराद नबवी होना नसीब कैसे हुआ? अब ज़रा तवज्जो रखना, मैं आपकी खिदमत में बात शुरू करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर में हज़रत उमर 13 साल छोटे हैं। हज़रत उमर अपने 32 साल पूरे और 33वां साल उमर का शुरू था जब उमर फ़ारूक ईमान लाए हैं। मेरे दोस्तों, उस वक्त नबुव्वत का 6ठा साल चल रहा था जब रिसालत मआब के ऐलान नबुव्वत को 6ठा साल पूरा हो रहा था। हज़रत उमर ईमान लाए हैं और उमर फ़ारूक के ईमान लाने पे मुसलमानों की तादाद 40 से मुतजावज़ हो गई थी। हज़रत उमर ईमान कैसे लाए, इनके ईमान लाने की वजह क्या बनी? एक दुआ जो आप हर वक्त सुनते रहते हैं वो हदीस पाक में है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी हैं, हज़रत उक़बा रावी हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये रिवायत लाए हैं हज़रत इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी जिल्दो अब्वाबुल मनाक़िब में लाए हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इन लफ्ज़ों के साथ दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि अहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहल औ बि उमर इब्नुल ख़त्ताब। अल्लाह, मैं आपका नबी 2 बंदे पेश करता हूँ, उन 2 बंदों में जो तुझे प्यारा है वो इस्लाम की इज़्ज़त के लिए मुझे दे दे। इसमें लफ्ज़ गौर करने का 2 बंदे नहीं हैं, इसमें लफ्ज़ गौर करने का ये है अल्लाह बंदे तो 2 हैं, उन 2 में जो तुझे प्यारा है बे अहब्बी हाज़ैनि रजुलैनि इलैका, वो 2 बंदे जो तुझे, वो 2 बंदे जो उनमें से तुझे प्यारा है वो मुझे इस्लाम की इज़्ज़त के लिए दे दे। अल्लाह ताला के सामने 2 बंदे पेश किए हैं और उन 2 बंदों का कोई आपस में जोड़ भी नहीं है। एक कौम का सरदार है और एक कौम का कारकुन है। कौम का सरदार अबू जहल है। अबू जहल की कौमियत के नाम पर बड़ा डंका बजता था। उमर फ़ारूक अपनी कौम बनी अदी के सरदार भी नहीं है, गोया अबू जहल सरदार तो उमर कारकुन है। एक सरदार और एक कारकुन को पेश किया, अल्लाह इन जो में 2 तुझे पसंद है वो दे दे। रब्बे करीम ने अबू जहल नहीं हज़रत उमर दिया है। भाई वजह क्या है? बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। भाई हज़रत उमर मिल गया। मैं पूछता हूँ, हुज़ूर पाक ने दुआ में लफ्ज़ फरमाए बे अहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैक, मौला जो तुम्हें पसंद है अबू जहल पसंद क्यों नहीं था तो वो भी गैर मुस्लिम। उमर फ़ारूक पसंद क्यों हुआ? दुआ के वक़्त थे तो ये भी गैर मुस्लिम। भाई वजह क्या है? जो चीज़ हज़रत उमर में है वो अबू जहल में नहीं है और जो अबू जहल में है वो हज़रत उमर में नहीं है। वो आखिर कौन सी चीज़ है? देखने तो चाहिए ना, तलाश करें, सर्चिंग करें, ढूंढें। इस पर हमारे उलमा ने तहकीकात की हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन से अज्जा हैं। गोया मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, वो कौन सी महबूब सिफ़तें हैं जिनसे अल्लाह प्यार करता है। वो सिफ़ात उमर में तो हैं, अबू जहल में नहीं है। मेरे दोस्तों, सबसे पहली और बुनियादी वजह जो हज़रत उमर के इंतखाब में मिली है वो बुनियादी बात एक ही है कि हज़रत उमर ज़िद्दी नहीं है, अबू जहल ज़िद्दी है। उमर में तास्सुब नहीं है, अबू जहल में तास्सुब है। उमर में इनाद नहीं है, अबू जहल में इनाद है। उमर में तकब्बुर नहीं है, अबू जहल में तकब्बुर है। उमर में ताल्ली नहीं है, अबू जहल में ताल्ली है। हज़रत उमर में हठधर्मी नहीं है, अबू जहल में हठधर्मी है। हठधर्मी किसे कहते हैं? तकब्बुर क्या है? ताल्ली क्या है? ज़िद और तास्सुब क्या है? याद रखना, बाज़ ज़िद वो हैं जो इस्लाम के लिए किए जाते हैं, बाज़ ज़िद वो हैं जो शैतान के लिए होते हैं। भाई शैतानी ज़िद क्या है?
دلیل کے ساتھ آپ کو قائل کر دیا جائے، دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہوں اور آپ پھر بھی ضد پر اڑ جائیں، یہ ضد شیطانی ضد ہے، یہ ضد اللہ والا حکم کا معاملہ نہیں ہے۔ ابو جہل ضدی تھا، اس میں دلائل سننے، دلائل دیکھنے، دلائل سمجھنے کے باوجود بھی ایمان لانا اس کے نصیب میں نہیں تھا، اس وجہ سے عمر کا انتخاب ہوا ہے، ابو جہل کا نہیں۔ اچھا وہ ضد کیسے تھی؟ ابو جہل میں ہٹ درمی کیسے تھی؟ میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا، شیطان کو پتہ ہے حضرت آدم اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب حضرت آدم پیدا ہوئے، رب نے سجدے کا حکم دیا، شیطان کہنے لگا میں نہیں کرتا، حکم ربانی کے مقابلے میں ضد پہ اڑا، میں نہیں کرتا سجدہ۔ اوے تو کیوں نہیں کرتا؟ انا خیر منہ، تکبر کا اشارہ دیا، میں بہتر ہوں، آگ سے بنا، وہ بہتر نہیں ہے، مٹی سے بنا۔ اوے مٹی اور آگ میں آگ بہتر کیوں ہے؟ شیطان کہتا ہے آگ لگاؤ اونچی آتی ہے، مٹی رکھو تو نیچے جاتی ہے، وہ مفضول میں افضل، میں سجدہ نہیں کرتا۔ حکم خداوندی کے مقابلے میں ضد کرنے کی بنیاد شیطان نے رکھی ہے، یہی ضد ابو جہل میں ہے، یہی اڑ جانا ابو جہل میں ہے۔ وہ کیسے؟ شیطان نے دیکھا حضرت آدم بنے، شیطان نے دیکھا رب نے امر کون سے روح ڈالی، شیطان نے دیکھا رب نے خلیفہ بنایا، پھر بھی نہیں مانا۔ ابو جہل نے دیکھا رسول اللہ پاک کا بچپن کیسا ہے، لڑکپن کیسا ہے، سچائی کیسی ہے، صداقت کیسی ہے، امانت کیسی ہے۔ ابو جہل و ابو جہل کا خاندان بلکہ مکہ کے لوگ حضور کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، صداقت پر بھی اعتماد ہے، امانت پر بھی اعتبار ہے۔ ابو جہل کے سامنے ہے، ان کے قریب جھوٹ نہیں جاتا، ان کے قریب خیانت نہیں جاتی، یہ غلطی نہیں کرتا، جھوٹ اس میں نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، دیانت داری ہے، سچائی ہے۔ اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں، اعلان نبوت میں دلائل بتا دیتے ہیں، اوے بتوں کو خدا مانتے ہو، لا یملک شیئا، یہ تو اپنے سر سے مکھی نہیں اٹھا سکتا، اوے بتوں کو خدا مانتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ تمہارا محتاج ہے، تم اس بت پہ کپڑا نہ پھیرو، اس پہ گرد جم جاتی ہے، اسے صاف نہ کرو، اس پہ مٹی جم جاتی ہے، اور اس بت کو سجدہ کرتے ہو، یہ حرکت نہیں کرتا، تیرا رزق کیسے دے گا، تجھے زندگی کیسے دے گا، تجھے موت کیسے دے گا، تجھے تیری بگڑی کیسے بنائے گا، تیری مشکل کشائی کیسے کرے گا، تیری حاجت روائی کیسے کرے گا۔ اور بت میں طاقت و قوت نہیں ہے، ہمت و سکت نہیں ہے، تو اس کے سامنے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل دیتے ہیں، ابو جہل کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہے۔ اب حق تھا ابو جہل مانتا کہ ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، ہم عمر میں بڑے ہیں، تو ہم نے دیکھا اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، خیانت بھی نہیں ہے، چوری بھی نہیں ہے، الزام بھی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، صداقت اس میں، امانت اس میں، دیانت اس میں، سچائی اس میں، تو ہم مان لیں۔ ابو جہل نہیں مانا، ضد پہ اڑ گیا، تعصب آیا، ہم بڑے، ہمیں نبوت نہیں، یہ چھوٹا، اسے نبوت ملی ہے، بھائی ہم پہلے پیدا، ہمیں رتبہ نہیں، یہ بات میں آئے اسے رتبہ۔ اس طرح کی ابو جہلانہ ذہنیت ابو جہل میں گھسی ہوئی تھی، وہ ضد کی وجہ سے اڑ گیا۔ حضرت عمر میں ضد نہیں تھی، حضرت عمر میں انابت تھی، اگرچہ دشمنی چلی تھی، خاندانی بنیاد پہ دشمنی چلی تھی، فیملی بیسس پہ دشمنی چلی تھی، علاقائی نفرت پہ کہ پورا علاقہ حضور پاک کے دین کا دشمن، تو عمر بھی دین کا دشمن بنا۔ کوئی ضد نہیں تھا، عناد نہیں تھا، تعصب نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، تعلی نہیں تھی، ہٹ دھرمی نہیں تھی، وہ معاشرے میں کی راہ میں بہ چکے تھے۔ ابو جہل کے سامنے دلیل نہیں، دلائل آئے، وہ نہ مانا۔ عمر فاروق کے سامنے عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب
फातिमा बिनते खत्ताब ने एक दलील पेश की, सूरत नंबर 20 सूरत ताहा का पहला रकू दिया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। उमर फारूक ने आयत पढ़ी जिसमें हुज़ूर पाक को फरमाया गया, ऐ मेरे पाक पैगंबर, आपका शफीक, आपका करीम और आपका खूबसूरत जिस्म अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि आप लोगों की वजह से खुद को मशक्कत में डालें। उमर समझा ये सदाकत रखने वाला, अमानत रखने वाला, दयानतदारी करने वाला, और हम में जिस पर आज तक झूठ का इल्जाम नहीं है, रब ने इसे कहा तू मशक्कत में क्यों पड़े, वजह सिर्फ आखिरत, वजह सिर्फ खुदा, वजह सिर्फ दीन, वजह सिर्फ ईमान, वजह सिर्फ इस्लाम, वजह सिर्फ मजहब है। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ये रकू पढ़ते हैं, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा तक तौहीद के दलाइल पढ़ते हैं। उमर फारूक समझ गए तौहीद किसे कहते हैं, ईमान क्या है, ईकान क्या है, इस्लाम क्या है, रसूलुल्लाह की दावत क्या है। उमर फारूक ने वो आयतें बंद की, बहनों बहनोई को कहा चलो मुझे अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले जाओ। उमर फारूक आए हैं, दारे अरकम में पहुंचे हैं। इमाम इब्न माजा ने फजल उमर के साथ अब्वाब फज़ाइल सहाबा में लिखा है, हजरत हमजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं पहलवान हूं, मुझे छोड़ दो। उमर आएगा, तलवार उसकी होगी, गर्दन उसकी, उसकी तलवार से न काटूं। मुझे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब न कहना, अगर वो आएगा बदनीयती से मैं ये करूंगा। हुजूर ने फरमाया ए हमजा आप छोड़ दीजिए, आज बात मैंने करनी है। इमाम इब्न माजा रिवायत लाए हैं, हजरत उमर ने पांव अंदर रखा है, अल्लाह के रसूल आगे हुए और उमर फारूक के सीने पे हाथ मार के कहा उमर अभी वो वक्त नहीं आया कि तेरे सीने के अंदर मौजूद दिल में अल्लाह का खौफ आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर आए। अभी तू बुत के सामने सजदा कर रहा, जो अपनी खैर नहीं मांगता तुझे खैर देगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने यह बात दलील के तौर पे पेश की। उमर ने तलवार कदमों में रखी और कलमा पढ़ के मुसलमान हो। मेरी बात का मकसद जिद्दी नहीं है, हट धर्म नहीं है, तास्सुब व तकब्बुर नहीं है। इसलिए अबू जहल का इंतखाब नहीं हुआ, उमर का इंतखाब हुआ। इसकी एक वजह और भी है। दूसरी वजह, हजरत उमर का इंतखाब हुआ, अबू जहल का नहीं हुआ। हालांकि कौम का कायद वो है, लीडर वो है, वडेरा रईस ज़ईम वो है, उसका इंतखाब नहीं। इंतखाब हजरत उमर का, जो लीडर भी नहीं है, कौम का कायद और रईस भी नहीं है, एक आम सा उनका कारकुन है। बहादुर जरूर है, निडर जरूर है, दिलेर जरूर है, शुजा जरूर है, लेकिन कौम का सरबरा नहीं है। उमर का इंतखाब हुआ, वजह फरमाया दूसरी वजह यह है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो है जब किसी से लेन देन की बात करते थे तो कर्जा लौटाते थे, कर्ज नहीं खा जाते थे। कर्जा लेके हड़प कर जाना ये काम अबू जहल का था, जो मामलात में सिफर था, मामलात में जीरो था। उमर फारूक मामलात में क्लियर थे। इन लोगों के हुकूक अबू जहल पर थे, उमर फारूक पे नहीं थे, इसलिए रब ने उमर दिया है अबू जहल को। आज कोई आज अगर कोई तिजारत में लोगों के कर्जे लेकर खा जाता है तो उमर फारूक की शहादत की कॉन्फ्रेंस उसे पैगाम दे रही है कि इतनी बड़ी हिदायत से अबू जहल महरूम हो गया था। वजह उसमें यही थी कि वो मामलात में 2 नंबर था। नंबर 3, हजरत उमर के इंतखाब की तीसरी वजह भी है। भाई वो वजह क्या है, उसकी बुनियाद क्या है? कहते उसकी बुनियाद गैरत है। उमर फारूक में गैरत थी, अबू जहल बेगैरत था। वो कैसे? इसकी गैरत के मामला याद रखो। गैरतमंद आदमी अगर किसी जगह छोटी सी गलती कर बैठे तो कफारा दे देता है, गलती हो गई एक्सेप्ट करता है। गैरत वाला अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाता। उमर फारूक ने बहनोई को मारा
سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو کیا پڑھ رہے تھے، بہن بچانے آئی تو ایک تماچا انہیں میں دے مارا، اس کے منہ سے خون نکلا، تو حضرت عمر کی بہن نے کہا عمر اگر خطاب کی نسل تو ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی، کر لے جو کرنا ہے، ایمان لائی ہوں، ڈٹ گئی ہوں، نہیں چھوڑتی ایمان۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے، شعلہ اسلام بول رہا تھا اور چہرہ خون آلود تھا، تھپڑ عمر کا لگا تھا۔ یہ بات تھی جو عمر فاروق کے دل کو پانی پانی کر کہ ایک بہن ہے، صنف نازک، بہن پہ ہاتھ بھی اٹھا بیٹھا، چہرہ بھی خون آلود ہے، غلطی ہوئی، سن تو صحیح کہنا کیا چاہتی ہے، اور سنا اور ایمان لا۔ غیرت عمر میں تھی، ابو الجہل میں نہیں تھی، اور اس غیرت کا اطلاق ایک نصوص سے بھی ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے واقعہ معراج میں یہ حدیث سنی ہوگی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عمر میں نے جنت کا جب وزٹ کیا تو جنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک محل پر میری نظر پڑی جو دلکش تھا، حسین محجبین دل نشین تھا۔ میں نے اس محل کے حسن کو دیکھا، میرے دل میں آیا اس کے اندر جاؤں، دیکھو محل کیسا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا محل کس کا؟ فرشتے نے کہا آپ کے صحابی عمر ابن خطاب کا۔ گویا عمر کی فیملی اندر ہے، وہ حوریں جن سے اس کا نکاح ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا عمر میں رک گیا، میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر نے واپسی پہ یہ واقعہ حضور پاک سے سنا تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے؟ فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آئی۔ حضرت عمر رو پڑے گئے، رسول اللہ آپ پہ بھی غیرت ہوگی، لیکن اس حدیث سے ایک نقطہ تو نکلا نا کہ عمر غیرت مند ہے۔ اور ابو جہل میں یہ چیز انقا تھی، ابو جہل میں موجود نہیں تھی۔ جیسے گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہے، ایسے ابو جہل کے سینے میں غیرت نہیں تھی، وہ اس سے صاف تھا۔ تو تیسری وجہ عمر فاروق کے انتخاب کی غیرت ہے، اور چوتھی وجہ بھی ہے۔ چوتھی کیا وجہ ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے سورۃ فتح کے آخری رکوع میں 26ویں پارے میں رب فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضور پاک حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات میں ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سنا دیں، حضرت رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی مثالیں ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انجیل میں سنا دیں۔ تو ان میں صرف رسول اللہ کے عام صحابہ کی بات نہیں تھی، ابو بکر عمر کی بھی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے، قصہ تو ہرقل اٹھائیے، بالکل ابتدا کے دوسرے نمبر کے بعد تیسرے پیج پہ صحیح بخاری میں 1.5 رکوع کی لمبی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے مروی رضی اللہ عنہما۔ حضرت رسول اللہ نے مدینہ طیبہ میں جب مختلف سربراہان مملکت کو دعوت اسلام کے لیٹر خطوط لکھے تو ان میں ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا۔ توجہ رکھنا، جو لے گیا صحابی حضور کا ایمبیسیڈر، سفیر، نمائندہ، اس کا نام ہے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ یہ روم گئے تھے۔ یہ روم کو اس وقت علاقہ کون سا تھا؟ شراح نے لکھا ہے انطاکیہ تھا۔ انطاکیہ وہ شہر ہے جس کو حضرت معاویہ نے فتح کیا، جس کے پہراداروں کی تعداد انطاکیہ میں 90,000 تھی۔ میں انطاکیہ گیا ہوں، میں انطاکیہ کے قریب رہا ہوں، میں نے انطاکیہ کو وزٹ کیا ہے۔ اندر شہر تک تو اس دورے میں نہ جا سکا، لیکن قریب قریب انطاکیہ کو آپ نے بڑے اچھے طرح دیکھا ہے۔ انطاکیہ اس وقت ترکی کا سٹی ہے۔ اس وقت اسے ترکی نہیں کہتے تھے، سلاجفہ روم کہتے تھے۔ میں ابھی حالیہ دورہ یورپ میں پچھلے سے پچھلے ماہ اسی انطاکیہ کے قریب قریب عرفات میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جو حضرت معاویہ کے وقت فتح ہوا۔ اس میں ہرقل رہتا تھا۔ حضور پاک کا قاصد آیا حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی، اور جب آ کر اس کو خط دیا تو اس خط میں حضرت عمر کی ایک فضیلت مروی ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت دہیہ کہتے جب میں پہنچا اور میرا دیا ہوا خط بادشاہ نے پڑھا تو بادشاہ نے کہا اس کے علاقے کا کوئی بندہ ادھر آیا ہوا ہے تو بلاؤ۔ تو کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ بزنس مین آدمی تھے اور تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔
اگرچہ ان نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہیں بلایا, ان کے بارے میں پوچھا یہ بندہ آپ کے علاقے میں کیسا ہے جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے؟ تو ان نے وہی بتایا جو رسول اللہ کی صفات تھی, پوری بات کہ ہماری جنگیں ہوئی, ہم میں یہ بندہ اٹھا ہے, کچھ لوگ ایسے کہتے کچھ ایسے, بہرحال جو بھی بات تھی وہ ایک جیسے ایک مخالف سنجیدگی میں بات کرتا ہے ویسے کر دی. تو حضرت دہیہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے دل میں رسول اللہ کا احترام تھا. مجھے کانوں میں کہا کہ لو کنت قریبا منہ لغسلت عن قدمی, میں اگر تمہارے نبی کے پاس ہوتا نا تو اس کے پاؤں دھلاتا. لیکن ڈرپوک تھا, بزدل تھا, ہرقل ایمان نہیں لایا. ہوا کیا, وہ ڈر گیا تھا. کس کے خلاف سے؟ اپنے ارکان پارلیمنٹ سے ڈر گیا تھا کہ میرے خلاف کہیں نو کانفیڈنس کی موشن نہ لے آئے, عدم اعتماد نہ آ جائے. وہ ڈر گیا. پتہ کیسے ڈرا تھا؟ اس نے دروازے پارلیمنٹ کے بند کرائے. ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھا لیں, آپ کو مل جائے گا, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, عدم اعتماد میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہاں یہ تھا کہ میرے مخالف ہو جائیں گے. تو اس نے گیٹس بند کروا دیے اور اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بٹھا کر کہا یہ خط آیا ہے مسلمانوں کے نمائندے کی طرف سے, نبی کی طرف سے, میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مان لیں. جب یہ کہا نا تو وہ لوگ اٹھے, انہوں نے کہا تو فلاں ہے, فلاں اس کے خلاف بولا, اور باہر نکلنے لگے. گویا عدم اعتماد کی تحریک اس کے خلاف کامیاب ہو جاتی نا, دروازے تو بند تھے, واپس پڑھ لو. انہوں نے کہا تسلی رکھو, ٹھنڈے ہو جاؤ, میں تمہیں چیک کر رہا تھا تم اپنے مذہب پہ کتنے مضبوط ہو. 2 نمبری کی معاملہ سیٹ ہو گیا, لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. حضرت دہیہ رات کو اس کے پاس مہمان تھے, تو یہ رات کو بادشاہ اپنے خاص کمرے میں لے گیا اس صحابی کو اور کہا کہ میں مولوی بھی ہوں اپنی کتابوں کا, تورات انجیل میں نے پڑھی بھی ہیں اور سمجھی بھی ہیں, آؤ ذرا تمہیں وزٹ کراتا ہوں. نگار خانے میں لے گیا جہاں اسکیچ تھے, یعنی ذہن میں رکھی ہوئی تصویر کو بتوں پر تراشا گیا تھا, مورتیاں بنائی ہوئی تھی. تو کہا پہچانو. حضرت دہیہ نے فرمایا یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہے, اور یہ تو حضرت ابوبکر کی اور یہ حضرت عمر کی, اور وہ تو ادھر نہیں آیا اور تو ادھر نہیں آیا. بادشاہ تو نے کیسے بنا لی, تو نے کیسے بنائی, تراشی کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتابیں یہ تورات زبور انجیل ہے, اس میں تمہارے نبی اور اس کے ساتھیوں کی جتنی صفات تھی ان صفات کو پڑھتا گیا, اور میں باپ دادا سے وہ کیا کہتے ہیں اسکیچ بنانے والا, نگار خانے میں کام کرنے والے ہمارا خاندان ہے, تو میں اسے اتارتا گیا اور مورتی بناتا گیا تو یہ بن گیا. میں نے کہا نا وہ بزدل تھا ورنہ ایمان لاتا. تو یہ صحابی نے وہاں دیکھا. بہرحال وہ ایمان نہ لایا, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ عمر فاروق کا اللہ نے انتخاب کیا, ابو جہل کا نہیں کیا, اس میں چوتھی وجہ یہ ہے کہ عمر کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں آ چکی. ٹھیک ہے, چوتھی وجہ تو یہ اس میں ابو جہل نہیں تھا, اور 5ویں وجہ بھی ہے عمر فاروق کے انتخاب کرنے میں. وہ کیا ہے؟ بہقی میں امام ابو الحسین بہقی رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں. حضرت رسول اللہ نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ. فرمایا رب کریم نے مجھے, ابو بکر کو اور عمر کو قریب قریب کی مٹی سے پیدا کیا ہے, جسے حدیث میں ایک مٹی سے تعبیر کیا گیا, قریب قریب. اور صحیح حدیث موجود ہے, سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ, اس کی آیت نمبر 55, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس آیت کے تحت امام قرطبی نے اس صحیح حدیث کو جگہ دی ہے. تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. کہ جس جگہ جس بندے کی قبر بنتی ہے وہیں سے اس کی مٹی اٹھا کر اس کی پیدائش کی جاتی ہے. الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. سنیں, حضرت عمر کا انتخاب اس لیے ہوا کہ عمر کو قبر تو حضور کے قریب سے ملنی ہے, پیدائش بھی اس کی قریب ہوئی ہے. تو ہے تو ہمارے قافلے کا مسافر, کہاں بھٹک گیا ہے, ہاں ہے تو ہمارا ساتھی,
اس لیے عمر فاروق کا انتخاب ہوا. تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، مولا جو تمہیں محبوب ہے وہ دے دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو محبت عمر سے تھی، ابو جہل سے نہیں تھی، رب نے اسے بھیجا. تبھی میں نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے یوں تو سبھی مرید ہیں لیکن عمر حضور کی مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول بھی ہے. میرے دوستو یہ عمر فاروق ہے. اب عمر فاروق کا انتخاب تو ہو گیا، حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ گئے ہیں. توجہ رکھنا، عمر فاروق وہ ہے جس کو رب کریم نے ایک ایسا مقام دیا ہے جو مقام شاید کسی اور کو ملا ہو. آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا توجہ رکھنا. وہ مقام میں عرض کرنے لگا. وہ مقام اور مرتبہ یہ ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے. میں حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ رکھنا اور اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور کرنا. جامع ترمذی میں ابواب المناقب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی ماں روایت فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب. لوگوں، اللہ نے پچھلی امتوں میں نبوت کے بعد ایک رتبہ بنایا تھا، اس رتبے کا نام تھا محدثون. میری امت میں اللہ نے ایک محدث، زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ نہیں، محدث حدیث سنانے والا. محدث کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُ، انہی رتبوں میں نبوت کے بعد محدث کا رتبہ رب نے میری امت میں فعمر بن الخطاب، انہی میں ایک عمر بن خطاب کو رکھا. وہ کیا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ سنو، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من القي في روعه شيء من قبل الملأ الاعلى وقيل من يجري الثواب على لسانه من غير قصد. کہا محدث نبوت کے بعد امت میں اس بڑے ولی کا رتبہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہو یا نہ ہو اس کی زبان پر اللہ اپنی بات کو جاری کر دے. من غیر قصد، او ارادہ کرے یا نہ کرے اس کی زبان پہ اس کا خدا بولتا ہے. قرآن کریم کی میں نے جتنی آیات اکٹھی کی ہے تقریباً 31 سے اوپر آیات ہیں جو عمر فاروق زمین پہ بولتے ہیں، رب آیت بنا کر بھیج دیتے. لوگوں نے 22 لکھا ہے، اگر آیتوں کو گنا جائے تو 31 سے بھی آگے جاتے ہیں. مقامات 22 ہیں، موافقات ہیں. اس پر میرے 1.5 گھنٹے کا کلپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس میں ایک ایک آیت کو ہم نے بالتفصیل ٹچ کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اترے. ان میں ایک دو کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت کو نازل فرماتے ہیں. 18واں پارہ ہے اور 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. رب کریم نے انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضور پاک پر آیات اتاری ہے. یہ سورت نمبر 23 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، خشک مٹی سے، کھٹکتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. بھائی وہ کیسے؟ فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا. فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ایک بالکل اس کے اطمینان کی جگہ میں رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جمع و خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا،
ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے پہ انسانیت کی ہڈیاں چڑھا دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اسی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے انسان کو مٹی سے پانی کی بوند سے جمع ہوا خون سے لوتھڑے سے گوشت پہ ہڈی پہ پھر گوشت، اس کے بعد ایک اور شکل انسانی دی اور انسان کو دنیا میں بھیجا۔ امام طبری جامع بیان القرآن میں لکھتے ہیں یہ آیتیں اتر رہی، حضور پاک نے پڑھی، عمر فاروق بڑی توجہ سے چہرہ نبوی کو دیکھ کر یہ آیات سن رہے تھے۔ حضرت رسول اللہ یہاں پہ پہنچے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو خوبصورت شکل دے دی تو عمر کے منہ سے اچانک جملہ نکلا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جو لفظ عمر کی زبان سے نکلا جبرائیل نے اللہ کے حکم سے وحی بنا کر حضور پر اتار دیا۔ یہ ہے فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، میری امت میں بھی کوئی ایسا رتبے والا، صاحب رتبات، صاحب مقامات و درجات اگر کوئی محدث ہو جس کی زبان پہ رب بولے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ ایسے ہی حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، اگلی سورت نمبر 24 اٹھائیے، پہلا رکوع اٹھائیے، سورت نور کھولیے، حضرت رسول اللہ کی حرم پہ الزام لگا تو حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کے پاک طاہر و مطہر اطیب و معمر جسم پہ رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پر مکھی نہیں آتی تو آپ کے بستر پہ پلیت عورت بھی نہیں آتی۔ گویا میں یوں کہوں کہ حضرت عمر نے اس الزام کو پاؤں کی ٹھڈے سے یوں اڑایا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے، کہ آپ کے بستر پر غلیظ عورت نہیں آ سکتی۔ اور حضرت عمر نے اس وقت ایک لفظ بولا جس کو قرآن نے کوٹ کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ لفظ حضرت عمر نے بولا، رب نے قرآن بنا کر پیش کر دیا ہے۔ یہ ہے من غیر قصد، رب کریم جس کی زبان پہ وقیل من یجری الثواب علی لسانہ من غیر قصد، فرمایا جس کی زبان پر اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا ارادہ تو ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو رب نے یہ مقام دیا کہ امت مسلمہ کا اگر پچھلی امتوں کی طرح کوئی محدث بنا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے۔ میرے دوستو، اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے خطبے میں ایک حدیث پاک کو آپ کی خدمت میں پڑھ کر کوٹ کیا ہے، جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، جامع ترمذی ابواب المناقب باب فضل ابی حفص عمر کتاب، امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ توجہ توجہ نارووال کے غیورو، میرا یہ جملہ ضائع نہ ہونے دینا، توجہ رکھنا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر وہ ہے جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، جس کی زبان اور جس کے دل پر رب نے حق جاری کر دیا۔ میں یہاں پر بس نہیں کرتا، میں سوال کرتا ہوں کہ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ خطبہ سے خطابت میں حدیث سنی ہوگی، میں بطور وکالت اس کی دلیل پیش کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ دل پہ حق جاری کیسے ہوتا ہے؟ کیا مانا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ دل کے وال بند نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ دل پہ حق جاری کیسے کہتے ہیں؟ سنیں تصدیقم بالجنان، میں اس کی آسان تفسیر لاتا ہوں، سنیں ترجمہ وہ کیا کریں جو مدرسے کا طالب علم اور کالج کے اسٹوڈنٹ برابر سمجھے۔ یوں نہیں ہے کہ اسے پوچھنا پڑے مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کالج والا
پوچھنے لگے نا رسول اللہ سب کے نبی ہیں، صرف مولویوں کے نہیں، عوام کے بھی۔ تو جب ہم یہ کہیں گے اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا، مولوی تو سمجھے گا، جو کالج کا اسکول کا عوام کے بندے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے حق ہے اور سچ ہے، پلے انہوں کوئی نہیں پڑھنا، انہیں سمجھ نہیں آنی کہ دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں وہ بات عوامی لہجے میں حل کرنے لگا۔ دیکھو جسم میں ایک زبان ہے اور ایک دل ہے۔ جیسے ہاتھ ہے نا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پاؤں ہے، پاؤں کا کام ہے چلنا، آنکھ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان ہے، کان کا کام ہے سننا، ناک ہے، اس کا کام ہے سونگھنا۔ تو ایسے ہی زبان ہے، اس کا کام ہے بولنا، ویسے ہی دل ہے، اس کا کام ہے سوچنا۔ کہتے نہیں ہے میں دل میں سوچ رہا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ بھائی دل کی تو زبان ہی نہیں ہے، کہہ کیسے رہے تھے؟ وہ کہنا بمانا سوچنا، غور و فکر کرنا۔ یہ تو عوام کی زبان میں، مولویوں کی زبان میں کہوں، ایک افعال قلوب ہوتے ہیں، ایک افعال جوارح ہوتے ہیں۔ افعال قلوب خلت حسبت رأیت وجدت سوچنے کے معنی میں ہے، تو یہ رأیت خلتوں کے معنی میں لے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، حضور پاک نے فرمایا لوگو عمر وہ ہے جو بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ، جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، بولتے بھی ٹھیک ہے، سوچتے بھی ٹھیک۔ میں ایک آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، میں نے اسے خود نہیں پڑھا لیکن جس سے سنا ہے بندہ اس دور کا معنی منایا محقق ہے۔ آیت الخیر مولانا محمد حنیف جالندری، وفاق المدارس کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے افتتاح بخاری میں دارالعلوم کبیر والا میں حضرت عمر کی روایت پہ بحث کرتے ہوئے ایک روایت کو کوٹ کیا ہے، شیخ الحدیث ہے، ان کے مطالعے میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، میں ان پہ اعتماد کرتے ہوئے روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لوگوں جب سے میں نے رسول اللہ کے قدموں میں تلوار پھینک کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، وہ دن اور یہ دن میں نے اپنے بائیں طرف والے یعنی گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ کہ جس دن سے کلمہ پڑھا اور آخر وقت تک وہ وقت نہیں آیا کہ بائیں طرف والا بائیں کندھے والا فرشتہ عمر کے گناہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے کا موقع لیتا۔ یہ نہیں کہ قلم اٹھایا لکھ لیا بعد میں توبہ کر لیا اللہ غلطی ہو گئی، یوں نہیں، کیسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ہاتھ میں اپنے قلم کو اٹھا سکے۔ اندازہ لگا، یہ ہے جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک۔ میرے دوستو جب حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہیں دی، فرشتوں نے آسمان پر ایک دوسروں کو مبارکباد دی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات پیش نہیں کر رہا، میں اس پر حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، فرمایا لما اسلم عمر، جب حضرت عمر کلمہ پڑھ رہے تھے، نزل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل آسمان سے آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کلمہ پڑھ رہا ہے، آسمان کے فرشتے خوشی میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آسمان کے فرشتے خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے خوشی کب منائی جاتی ہے؟ تب جب اس خوشی کا شدت سے انتظار ہوتا۔
نہیں سمجھے؟ شدت سے انتظار ہوتا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں جدید زبان میں. ایک بندے کو پتہ ہے فلاں تاریخ کو میری شادی ہونی ہے, خوشیاں نہیں منائے گا, وہ دن آئے گا تو. اب نوجوان تو آپ مجھے اچھے طرح جواب دے سکتے ہیں نا, جنہاں دی ہو گئی ہے انہوں نے چھاڑ دے, جنہاں دی نہیں ہوئی وہ جواب دے. خوشی ہوتی ہے بیٹا یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. جو خوشی انتظار میں ہوتی ہے اس کے لیے خوشیاں مبارک بادوں کی ترتیب ہوتی ہے. آسمان کے فرشتے حیران تھے, اور تورات میں اس عمر کا ذکر, انجیل میں اس کا ذکر, ایک ہی مٹی سے پیدائش, غیرت بھی اس میں, جنت بھی اس کے لیے, رفاقت بھی اس کے لیے, رسول اللہ کی صحابیت بھی اس کے لیے, رتبے سب اس کے لیے. یہ کفار کے لشکر میں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ خطاب کا بیٹا وہاں کیوں؟ اسے تو یہاں ہونا چاہیے. فرشتوں کے سامنے آسمان سے احکامات نازل ہوتے ہیں, جبرائیل جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں, آتے ہوئے اوپر آتے ہیں, فرشتے دیکھتے ہیں جبرائیل جا رہا, احکامات لے کر پہنچ رہا, پر عمر ابھی تک دائرہ ایمان میں نہیں آ رہا. وجہ اللہ کب آئے گا؟ یہ تو بالکل اپنا تھا, ہمارا ہے. اس کے لیے سعادتیں, اس کے لیے رتبے, اس کے لیے درجے مقام و مرتبے لکھے جا چکے ہیں. کیوں نہیں آ رہا؟ آ کر حضور کی دعا قبول ہوئی, عمر آیا, کلمہ پڑھا, استبشر اہل السماء باسلام عمر. فرشتے ایک دوسرے کے گلے لگ کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ایسے خوشی نہیں ہوتی, اس خوشی میں کوئی بیس ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اگر اس میں پس منظر نہ ہو تو وہ خوشی نہیں ہو, تو اچانک سی بات ہوتی ہے, وہ تو سرپرائز ہوتا ہے. اور یہاں خوشی ہے. تو میرے دوستو, حضرت عمر کی خوشی پر مسلمان تو چھوڑو, کائنات کے انسان تو چھوڑو, بنی نوع آدم علیہ السلام تو چھوڑو, آسمان کے فرشتے بھی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں. جس کا مقام ایسا ہو واقعی اس کے لائق ہے کہ اس کے بائیں طرف والا فرشتہ قلم اٹھا ہی نہ سکے. واقعی اس کے شایان شان ہے, اس کے لائق ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ ایسے ہی بیٹھا رہے کہ میں نے لکھنا کیا ہے. میرے دوستو, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ایک روایت تو میں ابن عباس کی پیش کر چکا ہوں, ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی سن لینا. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے, اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے باب میں اس کو لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود, ان اسلام عمر کان فتحا, عمر کا کلمہ پڑھنا صرف کلمہ پڑھنا نہیں تھا, گویا ہم نے مکہ کو فتح کر لیا. کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا, کہ عمر نے ہجرت کی, ہمیں مدینہ میں اصل نصرت مل گئی. وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً, عمر امیر المؤمنین بنا تو اللہ کی رحمت آسمان سے اتر آئی. اگلا لفظ سننا, اللہ کی قسم صحابہ خوشی سے مچل گئے ہوں گے. یہ اس مقام کی فیلنگز, احساس حضرت ابن مسعود پیش فرما رہے ہیں. کہ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر, کہ اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے, ہم کعبہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, عمر ایمان لایا اور کھلے عام نماز پڑھی. میرے دوستو اندازہ لگاؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایمان میں لانے کے بعد کیسا رہا. اور میرے دوستو, یہ تو حضرت عمر فاروق کی چند جھلکیاں میں نے پیش کی. اب ذرا شہادت پر آئیے. یکم محرم الحرام سن 1444 ہجری, آج کے دن میں سن 24 ہجری کو حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے. آج 1444 ہجری ہے, 34 اور 44 20 نکال لیں, 1424 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت کے دن نکالیں تو 1420-25 سال حضرت عمر کی شہادت کو بنتے ہیں. تو اتنے سال پہلے عمر فاروق کی شہادت کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر کیا ہے؟ سنو. عمر فاروق سے چڑ ان لوگوں کو تھی جن کی 2 نمبر دکانیں عمر فاروق کی تلوار نے بند کی تھی. میں تو آج بھی کہتا ہوں عمر سے دشمنی اس کو ہونی ہے جس کے باپ داداؤں کو عمر کی تلوار نے نیزے کی انی پہ چڑھا دیا، جس کی فیملی عمر سے لڑتے ہوئے کٹی ہو، جس کی فیملی عمر کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں آئی ہو، آج ان کی نسل عمر سے نفرت کرے گی. ورنہ جو عمر کے یار تھے وہ عمر کا نام سن کے سینے ٹھنڈ پہ ہو جانی ہے، سینے میں ٹھنڈک ہی آ جانی ہے. کیوں؟ جیسے عمر کے نام پہ نکتہ نہیں ہے، ایسے ان کے کردار پہ آبجیکشن کہاں آئے گا؟ سنیں، عمر فاروق نے جب حکومت سنبھالی تھی تو رسول اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 2.5 سال ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حکومت سنبھالی. 11.25 یا 11 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا تھا. عمر نے 10 سال 5 ماہ 6 دن جو خلافت پر قدم جمائے رکھے، اس 11 کو 22 کیا. اور جب عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. ملک پاکستان کتنے لاکھ مربع میل پر ہے؟ آپ پاک اسٹڈی، جزاک اللہ، آپ پاک اسٹڈی پڑھتے ہیں، معاشرتی علوم پڑھتے ہیں تو 7.5 لاکھ سے بھی کچھ کم ہے، 7.25 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان کا کل مربع میل کا رقبہ ہے. اور عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر ہے. 7 14 اور آگے 7 ملائیں 21، یعنی 3.5 پاکستانوں سے بڑا ایریا عمر فاروق کی اکیلی حکومت تھی. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آخری حج فرمایا اور واپس آنے لگے مدینہ طیبہ تو ایک دعا کی. امام بخاری نے وہ دعا نقل کی ہے. حضرت عمر نے اللہ سے مانگا، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میں بڑھاپے میں مسنون عمر کو پہنچ گیا ہوں. 63 سال تو پوری تھی نا، مسنون عمر میری پوری ہے. سرحدوں پہ جاؤں شہادت لینے تو مدینہ طیبہ کی قبر سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر مدینہ طیبہ میں قبر کی سعادت کے لیے بیٹھوں، شہادت میں سرحد پر شاید مجھے شہادت نہ مل سکے. مولا تو یہ دونوں چیزیں اس عمر کے لیے اکٹھی کیوں نہیں کر دیتا؟ مجھے شہادت بھی ملے، تیرے حبیب کے شہر میں ملے، میں شہادت سے بھی محروم نہ ہوں اور رسول اللہ کے مدینہ کی قبر کی سعادت سے بھی محروم نہ ہوں. اللہم اجعل لی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. تیرے شہر میں، تیرے نبی کے شہر میں مجھے قبر ملے. یہ حضرت عمر نے مانگا. یاد رکھو کئی وقت انسان پر عبادت کر کر کے ایسے آتے ہیں جب بندہ مانگتا ایک ہے ملتی 2 ہے، مانگتا چھوٹی چیز ہے ملتی اس سے بھی بڑھ کے ہے. کیوں؟ مانگنا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اس نے دینا ہے اپنی شان کے مطابق. حضرت عمر نے 2 مانگی، رب نے 3 دی. پہلی مانگی اللہ موت شہادت دے دے، دوسری مانگی اللہ حضور کے شہر میں دے دے. عمر نے آگے نہیں مانگا، رب نے تیسری دی ہے، شہادت بھی ملے گی، مدینہ میں بھی ملے گی، مصلی رسول پہ ملے گی. یہ مقام اور مرتبہ. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فضائل اعمال میں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک حدیث لائے، میں نے فضائل اعمال کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے اردو کتاب ہے. میں مسند احمد کہوں تو آپ نے کہا ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے. حضرت شیخ روایت لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فضائل قرآن میں ہے، من شغلہ القرآن کو پڑھ لینا. فرمایا ایک شخص قرآن کی خدمت میں، دین اسلام کی خدمات میں اتنا مصروف ہو کہ اسے مجھ سے دعا کرنے کا وقت تفصیلی نہ مل سکے.
وہ قرآن میں، شریعت میں، دین میں، اسلام میں، ایقان و احسان میں اتنی مشغولیت رکھتا ہو کہ تفصیلی مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکے، دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں نا، اس اسلام پہ مصروف رہنے والوں کو ان سب کی دعاؤں کا حصہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ فرمایا۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے کار ہائے نظام کا سنبھالنے والا ہے، اور عمر فاروق تو انصاف کا وہ پیکر ہے کہ زلزلہ زمین پہ آتا ہے تو کوڑا مار کے زمین کو کہتے پگلی ہلتی کیوں ہے، بتا اگر عمر نے تیرے اوپر نا انصافی کی ہوتا۔ یہ عمر ہے، وہ عمر ہوا جس کے تابع ہو اور یہاں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہے یا ساریہ الجبل، تو ہزاروں میل دور حضرت ساریہ تک ہوائیں آواز پہنچا دے۔ اٹھائے البدایہ کی 8ویں جلد، امام ابن کثیر نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ وہی تو بند ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی آواز وہ بھی ساریہ کو کہی، ساریہ تو یہاں ہے نہیں، کہا وہی تو نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے ساریہ نظر آیا تو میں نے کہا پہاڑ سے بچو پیچھے دشمن ہے۔ 3 ماہ بعد ساریہ آئے تو کہا ایسے ہی ہوا، میں پیچھے دشمن سے غافل تھا، امیر المؤمنین کی آواز رب نے میرے کانوں میں پہنچا دی، میں نے لشکر کو بچا لیا۔ ہوا جس کے تابع ہو وہ عمر، میں اس کے لیے 2 بول بولوں، داروال کے دوست تک جملہ کہتا ہوں ضائع نہ ہونے دیں، ہمارے بول عمر فاروق کے سامنے کیا طاقت رکھے جس کی 2 سطروں سے دریائے نیل چل پڑا، ہم اس کے لیے کیا لکھیں اور کیا بولیں۔ میں 5 دن پہلے اپنی یہ فائل مرتب کر رہا تھا، الحمدللہ عشاء کی اذان سے صبح کی اذان تک جاگ کے میں نے روایات اکٹھی کی۔ میں خوش تھا کہ میں نے عمر فاروق کے لیے ایک مقالہ لکھا ہے، تو مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ تو نے کیا لکھا ہے عمر فاروق کے لیے جس نے 2 سطروں سے دریائے نیل کو چلا دیا، ہم کیا لکھیں؟ تو مجھے حیا آئی کہ یار یہ مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہ کرایا جو اللہ نے کرایا۔ تو میرے دوستو، عمر فاروق جس کی ایک خط پہ پانی کہنا مان لے، اور وہ عمر جب ہرہ سے آگ نکلی تو تمیم داری نے عرض کیا امیر المومنین ہرہ سے آگ نکلی ہے، رومال دکھا، عمر فاروق کے کندھے پہ جو اس وقت چادر تھی نا، حضرت عمر نے اتاری، کہا تمیم یہ لو اور اس آگ کو بھگاؤ۔ حضرت تمیم داری نے اس کو یوں کوڑا بنایا جیسے ہم جانور کو ہانکتے ہیں کہ چل، یوں آگ کو کہا چلو، اور آگ آگے دوڑی اور تمیم پیچھے، جس غار سے نکلی وہاں چلی گئی اور اس نے آگے پتھر رکھ دیے۔ تمیم داری نے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، عمر نے ان 4 عناصر پر حکمرانی کی ہے۔ پانی پہ نیل چلا، ہوا پر زنیم ساریہ بن زنیم تک آوازیں پہنچی، اور مٹی کوڑا ایک لگا اور زمین کا زلزلہ روکا، اور تمیم داری کو چادر دی اور ہرہ کی آگ بجھی۔ آج انسانوں پہ حکمرانی کرنے والے تو ملیں گے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ جو انسان کے عناصر 4 ہے، اس پہ حکمرانی عمر فاروق کی تھی۔ تو عمر فاروق تو ایسے دین میں مشغول تھا، مانگی 2 چیزیں، تیسری رب نے دے دی، شہادت بھی دی، مصلی رسول پہ بھی دی، مدینہ میں بھی۔ حضرت عمر پہ وار ہوا ہے، کب؟ سن 23 ہجری اور 26 ذوالحجہ کو۔ آج کل لوگ اسی حوالے کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے کہ حضرت عمر کی شہادت ذوالحجہ میں ہے۔ اے چاچے تمہارا دماغ خراب ہے، ایک عنوان کو اٹھا کر مسئلہ بتاتے ہو۔ سنو، مورخین کا اتفاق ہے حضرت عمر ذوالحجہ کے آخر میں زخمی ہوئے ہیں، 3 دن حضرت عمر زخمی رہے، 4تھے دن شہادت پائی ہے، 26 کو خنجر لگا، حضرت عمر 27، 28، 29 3 دن زخمی رہے، 1 کو شہید ہوئے اور 1 محرم سن 24 ہجری کو دنیا سے گئے۔ ظالم 26 والا حوالہ اٹھاتے ہیں اور 1 کی شہادت کو چھپاتے ہیں۔ آج میں ایک
عقل کے اندھے کی گفتگو واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی تو میں عموماً عادت نہیں اہل باطل کو سنوں، وہ 1 منٹ کا کلپ تھا، میں سن لیا، اس پہ کہنے لگا ہے جو مولوی کہتے ہیں نا یکم محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، یکم محرم کو نہیں ہوئے، یہ حضرت حسین کی شہادت سے جلتے ہیں، اسی لیے حضرت حسین کی شہادت کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے یکم کی شہادت لائے ہیں۔ میں نے کہا سنو انجینئر، تم جیسے لانتی اس دنیا میں کئی آئے اور کئی گئے، سنو حضرت حسین بھی ہمارے ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے، جرت سے جواب دیجئے، حضرت حسین بھی حسین پیارے حسین، ہمارے حسین پیارے حسین، سنیوں کے پیر حسین، کربلا کے شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا حضرت حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے ہیں، حضرت حسین کا تعلق حضرت عمر سے تو نہیں بتا سکتا، ہم بتائیں گے۔ حضرت حسین اور حضرت عمر کا آپس میں اتنا پیار تھا، جب قادسیہ کی جنگ تھی، ایران کی جنگ میں ایرانی بادشاہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو گرفتار ہو کے آئی تو عمر فاروق نے اس شہزادی کا نکاح، علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے، حضرت عمر نے اس شہزادی کا نکاح شہزادہ علی حضرت حسین سے کیا۔ حضرت حسین کی حضرت شہر بانو سے اولاد ہوئی ہے، علی الاوسط، علی الاکبر، علی الاصغر۔ حضرت حسین کے اس عورت سے بیٹے ہیں جن میں علی الاوسط امام زین العابدین میدان کربلا کے غازی ہے۔ یہ ایک میدان کربلا میں مردوں میں غازی بچے جن سے سادات کی نسل آج دنیا میں زندہ و تابندہ ہے۔ حضرت حسین کے اس نکاح کو عمر نے کرایا تھا۔ عمر فاروق حسین سے محبت کرتے تھے، آج عمر کے ماننے والے حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یگانگت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے عمر کی شہادت سے حسین کی شہادت کم ہو جائے، جی نہیں، ہم کہتے ہیں سنو عمر فاروق یہ بہنوئی ہے، حسین ابن علی ان کے سالے ہیں، حضرت علی سسر ہیں، عمر داماد ہیں، حضرت فاطمہ ساس ہیں، حضرت عمر داماد ہیں، علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی، علی المرتضی کا نواسا عمر کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب، حضرت حسین کا بھانجا حسین مامو، عمر والد حضرت حسن مامو، عمر والد حضرت علی نانا، عمر والد حضرت فاطمہ نانی، عمر والد۔ یہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، ان میں محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، نفرت نہیں ہے۔ ایک یکم کا شہید ہے، ایک 10 کا شہید ہے۔ ہم یکم میں بھی شہادت کے قائل، 10 میں بھی شہادت کے قائل۔ محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ اور یہ نظریہ کہ ڈی ویلیو کرنے کے لیے، کمپٹیشن کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے، اور مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں غیر ہو، یہ تو دونوں ایک فیملی ہیں۔ 10 کتابیں اہل سنت والجماعت کی اور 10 کتابیں اہل تشیع کی، واضح لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق داماد حیدر ہیں۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تو اتفاقی ہے۔
اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بڑوں کو پڑھنا چاہیے. میں بھی اپنے گھر کی تلاشی دوں اور تو بھی اپنے گھر کی تلاشی دے. عجیب بات ہے جو اتفاقی ہے. اکابرین لکھ گئے ہیں کوئی آج کل کے رشتے کی بات نہیں ہے. دینے والی فیملی بھی راضی, لینے والے بھی راضی. تو ایک گھر کے بندے کا کیا مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جملہ کہہ کر کہ عمر فاروق کی شہادت یکم کو بتا کے 10 کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ تو عمر اور حسین کو ایک نہیں سمجھتا. اگر تو ایک سمجھتا تو کہتا گھر کی باتیں ہیں, ایک شہادت کے بجائے 2 شہادتیں ہیں. پتہ چلا اسلام شہادت دے کر ڈٹنا سکھاتا ہے, رو رو کے کٹنا اور ہٹنا نہیں سکھاتا. وہ تو ہمت, قوت, سکت یہ بتاتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. اور سنیں, یہ مقابلہ بازی تو غیروں میں ہے, یہاں تو مقابلہ ہے ہی نہیں. حضرت حسین مصلی کربلا کے شہید ہیں, عمر مصلی رسول کے شہید ہیں. کربلا کی مٹی میں مدینہ کی مٹی میں بڑا فرق ہے. اور مدینہ کی مٹی, ہم تو کہتے ہیں جنت تجھ میں سب کچھ ہے پر مدینہ نہیں ہے. یہ مدینہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا لو سلک الناس وادیوں وشعبا لوسلک الانصار وادیوں وشعبا لسلکت وادی الانصار. کہا لوگو مدنی مجھے اتنے پسند ہیں کہ دنیا ایک طرف چلے, مدینے والے دوسری طرف چلے, تم اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو مدینے والوں کے ساتھ دیکھو گے. حضرت عمر تو مصلی رسول کا شہید ہے. اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں, سنو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ توجہ, کربلا کے شہداء کا والد ہے. اور میں حوالہ دینے لگا ہوں, کربلا کے 72 شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں ایک حضرت حسین کے بھانجے بھی ہیں جن کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے. اگر یہ 72 میں نہ ملے 72 تن پورے نہیں ہوتے. وہاں یہ بتاتا نا کہ حضرت حسین یہ بھانجا ماموں دونوں گئے تھے, اور بتانا پڑے گا اچھا بھانجے تھے, کس بہن کے بیٹے تھے؟ ام کلثوم کے تھے. ام کلثوم کی شادی کس سے تھی؟ حضرت عمر سے تھی. رشتہ داری نظر آئی تو تیرا مذہب پر فاتحہ پڑھنی پڑ جائے گی, اسی لیے بتانا ہی نہیں ہے. 72 تنوں میں حضرت زید بھی شامل ہے. یار کیسی باتیں کرتے ہو, عجیب نظریہ, عجیب باتیں. بھائی یہ دونوں کی شہادتیں محرم کو مزید اجاگر کرتی ہیں, ڈی ویلیو نہیں کرتی. تو حضرت عمر نے یہ مانگا اور یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہوئے. اور عمر فاروق جب دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو ایک نے کہا کہ امیر المؤمنین اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہو؟ فرمایا 5 آدمیوں کے نام دے رہا ہوں, ایک روایت میں 6 کے نام دے رہا ہوں کہ آپس میں فیصلہ کر لو کس کو بنانا ہے. کون کون؟ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہے. آپس میں فیصلہ کر لینا. ان سب نے فیصلہ کیا اور حضرت عثمان کو خلافت مل گئی. سنیں, عشرہ مبشرہ ان سب کو ملا کر تو 9 بنتے, 10واں بندہ حضرت عمر نے نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ تو حضرت عمر کی دوران خلافت شہید ہو گئے, پیچھے بچ گئے 9. 9 میں حضرت ابو بکر بھی دنیا سے گئے, پیچھے بچ گئے 8. حضرت عمر بھی دنیا سے جا رہے, پیچھے بچ گئے 7. اور نام 6 کا کیوں دیا, 7واں کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کا دیا, حضرت علی کا دیا, طلحہ دیا, سعد دیا, زبیر دیا, عبد الرحمن بن عوف دیا, سعید بن زید کا نام کیوں نہیں دیا؟ نارووال کے غیوروں, اللہ کی قسم دیانت داری بھی اس موقع پہ عمر فاروق کو سلام کرتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں خلاصہ دے رہا ہوں, میری بات کو ضائع نہ ہونے دیں. سنو, 7ویں کا نام کیوں نہیں دیا؟
وہ بھی تو عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے، وہ بھی تو جنتی ہے، اس پہ تقوی طہارت للہیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتے میں بہنوئی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے خاوند ہیں۔ اگر خلفاء کی لسٹ میں جو نامینیشن لسٹ جاری ہو رہی تھی عمر اپنے فیملی ممبر کا نام دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا عمر نے خلافت گھروں میں رشتہ داروں میں بانٹی ہے، پر عمر اپنے سر پہ یہ الزام نہیں رکھنے دیتے تھے، اس لیے نام نہیں دیا، اس لیے سعید بن زید کا نام نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے۔ اور یہ یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم تربت عمر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔